يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، جس طرح پچھلے جمعہ میں ہم نے عشرہ ذو الحج یعنی ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں سیر حاصل گفتگو سماعت کی کہ ان کی کیا فضیلت ہے، ان میں عبادت کرنے والے کا کیا مقام ہے اور عبادت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو سماعت کی. 5 دن اس عشرے کے گزر چکے. آج 5ویں ذی الحجہ ہے اور آنے والے 4 دنوں کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے فصل لربک وانحر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے اور رب کی رضا کے لیے قربانی کرے. اس حکم کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ نے جنہیں صاحب نصاب بنایا، اللہ نے جن کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں. اور یاد رکھے، قربانی کرتے وقت نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہونی چاہیے. اگر بندے کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اگر پہنچنے والی کوئی چیز ہے تو اسی آیت کے حصے میں اللہ آگے فرماتا ہے: وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اگر اللہ کے بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ تمہاری نیت ہے، وہ تمہارا خلوص ہے. جس طرح کی نیت ہوگی پھر اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اجر آپ کو عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کی جو اصل خوشی ہے، جو اصل فائدہ نیکی کا ہے، تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، اپنے محبوب مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو. تو خرچ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، ذبح بھی کرنا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. کہیں پر بھی ذرا سی دل میں کھوٹ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو رد کر دیتا ہے. آپ کا پیسہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے. یعنی جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھے گا. تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، بکری کو کم بال ہوتے ہیں، گائے بیل کاٹنے کا حکم ہے ان کو کم بال ہوتے ہیں، اونٹ میں بھی بال ہوتے ہیں لیکن اتنے بال نہیں ہوتے جتنے دمبے میں ہوتے ہیں جسے مینڈھا کہتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مینڈھے کا کیا حکم ہے؟ مینڈھے کو زیادہ بال ہوتے ہیں.
تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مینڈھا ذبح کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بال کے بدلے ایک نیکی دے رہا ہے، تو یہاں پر نیکی کا حکم ہے۔ لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کو 10 گنا زیادہ اس کا اجر عنایت فرمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی سرفرازیاں ہیں، تو اس پر بندے کو خوشی کے ذریعے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھے مال کے ساتھ اور اچھے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری تمام عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر چیز، میرا ہر قدم اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اٹھے، میرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو منانے کے لیے ہو۔ یہ پیغام، یہ درس، یہ قربانی ہمیں دیتی ہے، تو اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام نحر میں، یعنی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں 10 تاریخ، 11 اور 12 تاریخ میں، کوئی ایسا عمل اللہ کے پاس اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ جانور کا خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ تمہاری عید کے دن دمبا ذبح کرنا تمہارے عمل سے، تمہارے اس عمل سے تمہارا پروردگار خوش ہوتا ہے۔ عید کے دن قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم خوش دلی سے قربانی کرو، یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں کہ آدمی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی اس دن 10، 11، 12 کے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہی سب سے زیادہ اجر والا کام ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو جو کام ہے تو وہ قربانی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی جس طرح آپ یہاں پر قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کھال کسی مدرسے مسجد کو دے رہے ہیں، گوشت بانٹ رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، جو اس کے پائے وغیرہ تو ہم کھاتے ہیں لیکن کھر کھانے والی چیز نہیں ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں، سینگ بھی پھینک دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتیوں پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان دیکھے، اللہ کا کرم دیکھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کہ جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے تو یہ سارا کا سارا دمبا، ساری کی ساری گائے جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں صحیح و سالم آپ کے ساتھ چلتے چلتے رب کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی جانور جو قربانی میں ہم ذبح کرتے ہیں، کل بروز قیامت میدان محشر میں جب پل صراط کا راستہ طے کرنا ہوگا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس پر گنہگار اگر چڑھے گا تو کٹتے 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 نیچے جہنم کی وادیوں میں چلے جائے گا، لیکن جو نیکوکار بندہ ہوگا آنے واحد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چلا جائے گا۔ لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ کا کرم دیکھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کا جانور اس کے لیے اس دن سواری بنے گا پل صراط پر سے گزرنے کی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی صاف نیت کے ساتھ ہو۔ اگر صاف، اس میں نیت کا اصل دار و مدار ہے، نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا گوشت، ہمارا جانور سب یہاں کا یہاں رہ جائے گا، رب کی بارگاہ میں کچھ ہم لے کر جانے والے نہیں بنیں گے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً قیامت کے دن وہ اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ ابھی خون گرتا بھی نہیں ہے، آپ گلے پر چھری پھراتے ہیں، وہ قربانی اگر صاف نیت سے ہوگی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقام قبولیت تک وہ پہنچا دے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا، پس تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو،
قربانی کرتے وقت صرف یہی ایک چیز ہے، ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن سب سے بہترین درہم وہی ہے جو ذبح کیے جانے والے جانور میں خرچ کیا جائے۔ یعنی عید کے دن آپ کا کوئی مال اس مقام کو قبولیت کو نہیں پہنچتا جتنا آپ جانور پر خرچ کرتے ہیں، جتنا آپ جانور کو لانے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا بہتر بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو عنایت ہوگا۔ اب دیکھیں بعض حضرات کیا کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، لیکن جانور خریدتے وقت بھی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا مہنگا جانور ہے، میں یہاں سے لایا، میں وہاں سے لایا۔ لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس افضل قربانی وہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اچھا جانور خریدے، مہنگا جانور خریدے، لیکن اس کے پیچھے تکبر نہ ہو، اس کے پیچھے ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری اور دکھاوا ہوگا تو آپ کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پائے گا، یہی ضائع ہو کر رہ جائے گا۔ اچھا جانور خریدے، مہنگا جانور خریدے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ جتنا آپ زیادہ مال خرچ کریں گے اللہ کی بارگاہ سے اتنا زیادہ ثواب کی آپ امید رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، یہ نہیں کہ لوگوں میں میرا نام ہو کہ اتنے کا جانور آپ نے خریدا ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو پھر یہ نیت خالص آپ کی نیت نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اب یہ تو تھے قربانی کرنے والوں کے بارے میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات۔ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس استطاعت ہو قربانی کی اور قربانی نہ کرے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکے لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے! عیدگاہ کے قریب کون نہیں جا سکتا؟ ظاہر ہے جو مسلمان ہی نہ ہو۔ عید کی نماز سب پر واجب ہے، قربانی دو یا نہ دو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، مسکین ہو، سب کو عید کی نماز پڑھنا ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ غریب ہے تو اس کے لیے سنت یا نفل نہیں ہے، چھوڑ دیے تو معاف، امیر ہے تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا، ایسا نہیں ہے، تمام کے تمام یکساں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسے شخص کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ میں بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ وعید ہے، اس کے ایمان میں خطرہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر قربانی آپ پر کرنا ضروری اور واجب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہے اور ان میں سب سے پہلا دن جو ہے سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی پہلے دن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ 11 تاریخ 12 تاریخ کے عصر تک بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن کرنا زیادہ ثواب کا آپ کو حقدار بنائے گی۔ اب دیگر ذکر ہوا کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ وہی صاحب نصاب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ جس پر واجب ہے وہی نصاب، یعنی کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی یا 6 تولے سے زائد سونا ہے، وہ شریعت کی نصاب میں، شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس 42.5 تولے چاندی ہے یا آپ کے پاس 6 تولے سے زائد سونا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا مال قربانی کے دنوں میں نہیں تھا، 11 تاریخ یا 12 تاریخ کی عصر سے پہلے بھی اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو پھر وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کو فوری جانور لے کر 12 کی عصر سے پہلے جانور کو ذبح کرنا ہوگا۔ اب 42.5 تولے چاندی اور 6 تولے سے زائد سونا، یہ عام حکم ہے۔ اب اس کو ہم پیسوں میں کنورٹ کریں گے تو اگر ہم چاندی کا حساب لیں گے تو 30 سے 35 ہزار روپے اس کی ایوریج بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد آپ کا گھر ہے، یہ ضروریات میں آپ کے شامل ہے، آپ کے گھر کے اندر جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ ضروریات کے اندر شامل ہے، آپ کے پہننے کے کپڑے یہ ضروریات کے اندر شامل ہے، آپ کی گاڑی جو روزانہ آپ لے کر جاتے آتے ہیں یہ ضرورت کے اندر شامل ہے، آپ
تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی کتابیں یہ ضرورت کے اندر شامل. تو یہ جو ضروریات ہے جن کو آپ روزانہ میں استعمال کرتے ہیں یا آپ کی کام آنے والی چیزیں ہیں، یہ آپ کی ضرورت کے اندر ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں تو پھر ایک آپ کی جو روزانہ کی کام میں آنے والی گاڑی ہے وہ آپ کی اپنی ہے، آپ اس کو نصاب میں نہیں رکھیں گے. جو ایک زائد گاڑی ہے اس کو بھی آپ نصاب میں شامل کریں گے کہ اس کی کتنی قیمت ہے، اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے. اگر یہ سب ملا کر آپ کے پاس 32,500 روپے سے 32 سے 35,000 روپے سے زائد کا مال ہو جاتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. اچھا، اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو قرض دار بتاتا ہے. ہر کسی سے پوچھو آپ قرضے میں ہوں. یہ قرضے کا بہانہ کر کے ہم قربانی کو ترک کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کسی کو دینا ہے 1 لاکھ روپے مثال کے طور پہ، اگر آپ کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ سے زائد کا مال موجود ہے تو اب آپ شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ 1 لاکھ کے قرض دار ہیں، آپ پر قربانی ساقط ہو گئی. نہیں، آپ وہ جو 2-3 لاکھ کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آپ کو اس کو بیچنا ہوگا. بیچ کے پہلے قرضہ ادا کرنا ہوگا، اور قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ اگر صاحب نصاب ہے 35,500 سے زائد آپ کے پاس مال بچ رہا ہے تو اب آپ کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قرض دار کو پہلے قرضہ ادا کرنا ہوگا. یاد رکھے، جب بھی قرضہ لے تو صاف نیت کے ساتھ قرضہ لینا چاہیے. قرضہ دینے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرضہ دینے کا، ایک اس کی تکلیف پر کام آنے کا، اور صدقے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. کیونکہ بھائی یہ اس شخص کے پاس پیسے تھے، اگر یہ شخص چاہتا تو کسی کو صدقہ اور خیرات کر سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کو دیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے آپ فوری اس کو لوٹا دیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، قرضہ لیتے وقت بڑی اچھی طریقے سے ہم لیتے ہیں، جب قرضہ لیتے ہیں تو بعد میں ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. دیں گے بھائی آئے خط رکھ کے بھی ہم قرضہ ادا نہیں کرتے. ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے. قرضہ لے تو فوری ادا کرنے کی کوشش کرے. تو اگر آپ کے پاس، کیونکہ اکثر سوالات ایسے آتے ہیں کہ مجھ صاحب ہمارے پاس اتنے کا سامان ہے لیکن کیش نہیں ہے، اوپر سے قرض دار ہوں. ارے بھائی وہ سامان رکھ کے کیا کر رہے ہیں آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، آپ اس کو بیچیے، پہلے قرضہ ادا کریے. یاد رکھیں، مانگنے والا ہاتھ ہمیشہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے. مانگنے والا ہاتھ، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے ایک بار فقر کا دروازہ کھول لیا، مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگدستی کو ڈالتے جاتا ہے. وہ ہمیشہ مانگنے والوں کی فہرست میں رہتا ہے، ادھر سے لیتا ادھر دیتا، ادھر سے لیتا ادھر، یہی کام اس کا رہ جاتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرضے سے بچے. لیکن اگر ایسی صورت آ جاتی ہے قرضہ لینا پڑ جائے تو وقت پر لے لے اور وقت پر اس کو ادا کر دے، قرضہ اپنے اوپر نہ رکھ لے. تو اگر قرض دار ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنی سیونگ ہے. اگر اس میں سے آپ پیسے نکالیں گے، اس سیونگ میں سے آپ اس کو بیچیں گے تو قرضہ ادا ہو جاتا ہے. تو پہلے قرضہ ادا کرے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا میرے پاس مال ہے. اگر میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں صاحب نصاب بنتا ہوں تو پھر مجھ پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، قربانی ادا کرنا ہوگا. ہاں، اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہے لیکن اب آپ کے پاس کیش نہیں ہے کہ آپ قربانی کا جانور خرید سکے، اور بیچنے کے لیے بھی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر آپ جانور خرید سکتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ میں اگر کسی کے پاس سے قرضہ لوں تو قرضہ ادا کر سکتا ہوں. یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ میں قرضہ لے رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، لیکن بعد میں قرضے والے گھر پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چکراں کاٹ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہا ہوں. ایسی ضرورت پیش نہیں آنا. اگر میں قرضہ لے کر قرضہ ادا کر سکتا ہوں اور صاحب نصاب ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ قرضہ لے کر قربانی کو ادا کرے، بعد میں اس قرضے کو دے دے. کیونکہ قربانی یہ 3 ہی دنوں میں کی جا سکتی ہے، پھر بعد میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو چاہیے کہ اس کو قرضہ لے اور فوری قربانی کرے، بعد میں جب بھی 8 دن 10 دن 15 دن کے بعد پیسے آئے فوری اس پیسے کو واپس کر دے. پھر بھی یہاں پر بھی نیت خاص اصل دار و مدار رکھتی ہے کہ نیت ہماری نیک ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کے پیسے ڈبانے کی. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد جانور لیتے وقت یہ خیال رکھے کہ جانور اچھا ہو، صحیح اور سالم ہو. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، جانور لیتے وقت لے لیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بعد میں لا کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. لیتے وقت اچھا دیکھے کہ جانوروں کے اندر کن عیوب کا ذکر کیا گیا. یہاں پر جانوروں کے متعلق بات کی جاتی ہے
کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 عیب جن جانور کے اندر 4 عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہلا ہے ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو اور اتنا کمزور ہو کہ آپ اس کو زبردستی لے جا رہے ہیں مذبح تک جہاں ذبح کیا جا رہا ہے، چلنے کے لائق ہی نہ ہو۔ ایک ہے کہ لنگڑا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، دکھ رہا ہے، لیکن اتنا کمزور اور لاغر ہے کہ دوسرا جانور کہ چل ہی نہیں پا رہا ہے۔ ایسی دونوں صورتوں میں بھی قربانی آپ کی درست نہیں ہے۔ کانا یعنی جس کی آنکھ نہیں ہے، یعنی اتنی آنکھ چلی گئی ہے کہ آنکھ تو ہے لیکن اس کے سامنے آپ چارہ بھی لے جاتے ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ صحیح سے دیکھ نہیں پاتا، ایسے جانور کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور بیمار جس کا مرض ظاہر ہو، کوئی بیماری اس کو ہے، خارش ہے، جس طرح کھجلی کی بیماری ہوتی ہے یا کوئی اور بیماری اس پر ہے، تو ایسے مرض والے جانور کی بھی کیا کہتے ہیں کہ قربانی درست نہیں ہے۔ کان کٹا ہوا ہے، یاد رکھیں یہ کٹے ہوئے چیزوں میں ایک خاص خیال رکھیں، ہم تھوڑا سا کٹ جاتا ہے تو بھی اس میں تعامل کرتے ہیں لینے کرنے میں۔ پاؤں سے کم اگر کٹا ہوا ہے یا پاؤں سے تھوڑا بھی زائد کٹا ہوا ہے تو ایسی جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر پاؤں سے بہت زیادہ کٹ گیا، آدھے سے زیادہ کٹ گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ ہم جانور لیتے وقت پہلے اس کی دم چیک کرتے ہیں، اس کے کان چیک کرتے ہیں، اس کے دانت چیک کرتے ہیں، تو اس میں خیال رکھیں کہ اگر پاؤں سے کم کٹی ہوئی ہے تو ایسی جانور شریعت میں اس کا کاٹنا حلال ہے، قربانی بھی اس کی درست ہے۔ تو پاؤں سے اگر کم کٹا ہوا ہے، پاؤں سے بہت زیادہ کٹا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ، تو پھر ایسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان کا بھی یہی معاملہ ہے اور دم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ دانتوں کو ہم خاص ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے جو اس کے احکام ہے، بیل بھینس وغیرہ جتنے آتے ہیں گائے کے اندر، وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اگر اونٹ لے رہے ہیں تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو ریسرچ کرنے والے یا گائے وغیرہ کو پالنے والے کہتے ہیں کہ جب 2 سال ہوتے ہیں تو اس کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اچھی طرح سے دیکھ لے کہ اس کے دانت آئے ہیں، اگر تھوڑے بھی دانت آ گئے ہیں تو پھر وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے جس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر سارے کے سارے دانت نہیں ہیں تو پھر ایسا جانور شریعت کی نظر میں قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ اور ایک بات سینگ ہے، سینگ کا بھی وہی معاملہ ہے، اگر غلطی سے ٹوٹ گئی ہے، تھوڑی ٹوٹی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سینگ آئی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بعض اوقات ہوتا ہے جانوروں کو سینگ ہی نہیں نکلتی، اگر سینگ نہیں نکلی ہے لیکن دکھنے میں اچھا خاصا جانور ہے تو اس کی شریعت میں قربانی درست ہے۔ اگر نکل کر ٹوٹ گئی ہے تو پھر آپ حساب ڈالیں گے کہ کتنی ٹوٹی ہے، اگر آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ لیتے وقت ان چیزوں کا خیال کرے اور قربانی کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد